کیا وزیراعظم عمران خان اپنی پسندیدہ اسمبلی توڑنے والے ہیں؟ اس پر بڑی خبر گرم ہے۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں، پہلے اس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اسد عمر، جن کو عموماً اس قسم کی باتوں کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ عمران خان صاحب اس قسم کا قدم جو ہے بعض مخصوص حالات کے اندر بالکل آرام سے اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بلیک میل کر کے آپ مجھ سے کوئی کام کرا سکتے ہیں نا، تو میں نے کل نہیں، میں نے آج حکومت توڑ دینی۔ تو اسد عمر صاحب کے بیان کے بعد اس کے اوپر اسپیکولیشن شروع ہو گئی، اور پھر کل جب حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ اور بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے انتخاب کی سہولت مہیا کرنے کے 2 آرڈیننسز کا اجرا کیا، تو اس کے اوپر اسپیکولیشن جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگ گئی، اور بعض لوگوں نے تو یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنی ٹرم پوری نہیں کریں گی، اور ایک ماحول ایسا بن گیا کہ لگا کہ اسمبلیاں کل ٹوٹنے والی ہیں۔ میں آپ کو ذرا اس کا سیاق و سباق بتا دوں۔ پہلے تو یہ کہ وزیر اعظم کے اوپر کوئی بار نہیں ہے، وہ اسمبلی کو، نیشنل اسمبلی کو چلتا کر سکتے ہیں۔ آئین اس کے اوپر بڑا واضح ہے، اور 48 گھنٹے کے اندر وزیر اعظم جو ہے، ایسا وزیر اعظم جس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک نہ جمع کروائی ہوئی ہو، وہ بالکل کلی طور پر یہ اختیار رکھتا ہے کہ اسمبلیوں کو وہ چلتا کر دے۔ عمران خان صاحب کے پاس آئینی اختیار تو یقیناً موجود ہے، لیکن اب یہ بات کیوں شروع ہوئی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں، مسلسل ایس ٹی ایچ کو دیکھتے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ پنجاب کی اسیسمنٹ مقتدر حلقوں نے آج سے چند ماہ پہلے عمران خان صاحب کو دی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ تمام اضلاع کے اندر ماسوائے 2 اضلاع کے کوئی ایسا کارآمد منصوبہ نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ آپ کو ووٹ ڈالنے اگر دوبارہ انتخابات ہو گئے۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بزدار صاحب جو ہیں مکمل طور پر فیل ہوئے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا تھا ان کو اپنی مقتدر حلقوں کے اسسمنٹس میں کہ پنجاب جو ہے وہ ریگریس کر رہا ہے۔ اچھا، یہ جو تھیم ہے کہ پنجاب کے اندر بڑی بری حالت ہے پی ٹی آئی کی، یہ اس کے بعد ہونے والے جو انتخابات ہیں انہوں نے بھی اس کو اسٹیبلش کر دیا۔ ڈسکا از اے کیس ان پوائنٹ۔ تو عمران خان صاحب کو جب وہ اسسمنٹ دی گئی تھی تو ان کے سامنے 2 رستے بھی بین السطور تجویز کیے گئے تھے۔ ایک رستہ یہ رکھا گیا تھا کہ آپ تو اپنی گورننس جو ہے وہ بہتر بنا لیں، آپ لوگوں کے اندر اپنی مقبولیت کا گراف جو ہے اس کو سٹیبل کر لیں، اور پھر آرام سے آپ باقی وقت جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ بتایا گیا تھا کہ جو اس وقت کی ساکھ ہے اس کو آپ مینٹین کر لیں، اور یہ دیکھیں کہ کہیں ساکھ مزید گر نہ جائے۔ اگر گر رہی ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں آپ کے پاس آئینی آپشنز کیا ہیں۔ اسمبلی کی ریزولوشن کی بات براہ راست نہیں ہوئی تھی۔ پچھلے چند ہفتوں کے اندر ایسے کیا واقعات ہوئے کہ اب ریزولوشن کی بات اوپنلی ہو رہی ہے؟ تو جن منسٹر سے وفاقی کابینہ کے ہم نے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ایک تو ہمارے یہاں پہ جو بات بڑی ہو رہی ہے وہ یہ کہ پنجاب کے اندر سے جو لہر اٹھ رہی ہے ہماری جماعت کے خلاف، وہ جماعت کو مکمل طور پر تباہ کر سکتی ہے۔ تو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جماعت کو سنبھالا دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایک فوکس کی ضرورت ہے۔ تو اگر گورننس فوکس نہیں بنتا، اگر اچھی انداز حکمرانی جو ہے وہ ہم نہیں اپنا سکتے، اگر ہم پاکستان کو مسائل سے نہیں نکال سکتے، تو کہیں نہ کہیں پر جا کر تو ہمیں اپنی توانائیاں مرکوز کرنی ہیں اور لوگوں کو اس طرح متوجہ کرنا ہے۔ تو انتخابات کی جو آپشن ہے وہ ایک بڑی زبردست آپشن ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسرا، ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ان کا دوبارہ سے ایک امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جب فیلڈ کے اندر ہوتا ہے بندہ تو اس جیسا اپوزیشن لیڈر ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ لوگوں کو موٹیویٹ کر لیتا ہے۔ جب آپ باہر نکلیں گے خان صاحب تو پھر لوگ آپ کے پیچھے دوبارہ سے پھریں گے، اور پھر دوبارہ سے آپ ان کو امید دلوا سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ جب آپ نے مسلسل مافیاز کی بات کرتے رہے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں آلریڈی آپ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ مافیاز کی وجہ سے میں کام نہیں کر پا رہا، لہٰذا آپ مافیاز کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا چاہتے۔ ایک عظیم شان قسم کا آپ بیانیہ بنا سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ کتنا بلند کردار کا لیڈر ہے کہ اس نے اپنی کرسی قربان کر دی، اور دیکھیں مافیا کے ہاتھوں وہ بلیک میل نہیں ہوا۔ حالانکہ مافیاز کو جتنی کابینہ کے اندر پوسٹ دی گئی ہیں اپنے ڈیفینیشن کے مطابق جو مافیاز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک بیانیہ ہے جو آپ کو مسلسل اب نظر آتا ہے۔ ایک حلقے کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر فوری طور پر یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے
چنگل سے پاکستان کو نکالنا ہے، اور کووڈ کا چھاتا بہت اچھا ہے، آپ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں جی کہ ہمیں دیکھیں لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے، ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، معیشت کا جو ہے بیڑا غرق ہو گیا ہے، تو آپ برائے مہربانی اپنی جو بہت سخت قسم کی کنڈیشنز ہیں جس کے اندر ہم حکومت کے پیسے ڈیولپمنٹ فنڈز کے طور پر نہیں جھونک سکتے، حلقوں کے اندر لوگوں کو جابس فراہم نہیں کر سکتے، تو اس کے اوپر پلیز ہاتھ ہلکا رکھیں۔ تو آئی ایم ایف سے اگر آپ کو وقتی طور پر کووڈ کے کھاتے میں چھوٹ مل جاتی ہے تو آپ یہ بجٹ پاس کروانے کے بعد، اب یہ آپ کے سامنے میں کیلنڈر رکھ رہا ہوں، بجٹ پاس کروانے کے بعد آپ کو کم از کم 2 کوارٹرز چاہیے، وہ تمام کا تمام پیسہ جو ہے آپ نے ایگزاسٹ کرنا ہے، کیونکہ 4 کوارٹرز ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے بجٹ پاس کیا، بجٹ سے لے کے سپٹمبر اکتوبر تک 1 کوارٹر ہوگا، اس کے بعد اگلے سال تک 2 کوارٹرز ہو جائیں گے، اور جنوری فروری مارچ 3 کوارٹرز آپ دبا کے ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں آپ لگائیں، اور لوگوں کو آپ احساس دیں کہ حکومت جو ہے آپ کو ریلیف فراہم کر رہی ہے، اور اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو آپ بحال کریں، تو دیٹ از دا ٹائم جب آپ آرام سے اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں، نئے انتخابات کے اندر جا سکتے ہیں۔ تو جو کیلنڈر بن رہا ہے اس ترکیب کو کامیاب بنانے کے لیے، وہ اس سال کا نہیں بن رہا، وہ عملاً جو ہے اگلے سال کا بن رہا ہے۔ ایک اور فیکٹر بھی بہت دلچسپ ہے جس کے اندر فوجی سربراہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، ان منسٹرز کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو فوج کی قیادت ہے جنرل قمر باجوہ کی صورت میں، وہ بالکل فیوریبل ہے، وہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اگلے سال اگر قمر باجوہ صاحب کے پھر بھی 6-8 مہینے موجود ہوئے، کیونکہ انہوں نے ریٹائر ہونا ہے اکتوبر نومبر کے اندر، تو ہمارے پاس کافی ٹائم ہوگا، ایک فیوریبل آرمی چیف بھی موجود ہے، ڈیولپمنٹ فنڈز بھی ہمارے کنٹرول کے اندر ہیں، اور ہم اپنی پارٹی کو بھی سدھار سکتے ہیں۔ تو بہت اچھا موقع ہے کہ 1 سال یا 9 مہینے کی قربانی دے دی جائے اور اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں۔ تو یہ وہ تمام کی تمام اسکیم ہے جس کا آغاز ان اسسمنٹ سے ہوا ہے جو وزیر اعظم کو دی گئیں مقتدر حلقوں کی طرف سے 1 پیج والی حکومت کے صدقے کہ جناب آپ کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، آپ نے حالات موافق بنانے ہیں۔ یہ بھی ہم اس میں بتا دیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر عمران خان صاحب کو مشورہ یہ دیا گیا کہ اکاؤنٹیبلٹی کے معاملے پر آپ نے جو 4-5 بڑے کیسز ہیں ان کے اوپر تو آپ شدید قسم کا آپ سٹینڈ لے لیں اور ان کو پھڑکا کے رکھتے ہیں۔ یہاں پر بہرحال مقتدر حلقے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے اپنا احتساب والا جو ایک چھاتا بنایا ہوا ہے اور جس کے نیچے اصل میں پولیٹیکل پرسیکیوشن ہوتی ہے، اگر اس کو کھولے رکھا تو ملک کے اندر حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو وہ ایڈوائس مسلسل کرتے رہتے ہیں جی کہ یہ نیب وغیرہ کی طرف آپ نہ جائیں، آپ اپنی گورننس کو بڑھائیں۔ بہرحال اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو قریبی دوست ہیں، جن 2 منسٹر سے میں نے بات کی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت اگر یہ کیلنڈر کو فالو کرے، بجٹ کو پاس کروائے، ڈیولپمنٹ فنڈز بے تحاشا حلقوں کے اندر جھونکے، آئی ایم ایف سے شوکت ترین صاحب اگر ریلیف لے آئے کووڈ کے کھاتے کے اندر، اور 2 یا 3 جو کوارٹرز ہیں، یعنی تقریباً 6 سے 9 مہینے کے اندر آپ دبا کے فنڈز لگائیں، تو پھر یہ ممکن ہے۔ اب اس کے اوپر حتمی فیصلہ جو ہے وہ جب ہوگا تب ہوگا، لیکن جو بہاؤ ہے آرگومنٹ کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ مقتدر حلقوں کے لیے، فوجی سربراہ کے لیے مثلاً جو جلدی انتخابات ہیں وہ کتنے فائدہ مند ہوں گے۔ عمران پروجیکٹ جس کو بہت پیار محبت سے جاری کیا گیا تھا، اس کا 1 سال پہلے اختتام کیا مقتدر حلقوں کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں، اس کے لیے آپ دوسرا اسٹیج دیکھیے۔